بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در بیان وضو و این مشتمل است بر چہار فصل اول در فرائض وضو در صباح و رواح و لیل و نہار در وضو نیز جز فریضہ چہار شستن روی و دست و مسح و سرست شستن پائے نیز معتبر است ربع سر مسح فرض باید دید لازمش ہمچو قرض باید دید۔ عزیز طلباء، نام حق کا آج ہم 9واں سبق جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس 9ویں سبق کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا اور شروع میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ باب جو ہے وضو کے بیان میں ہے اور یہ 4 فصلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ کتنی فصلوں کے اوپر؟ 4 فصلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے فرض کو بیان کریں گے، وضو کے فرائض کو بیان کریں گے، اور دوسری فصل میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کی سنتوں کا ذکر کریں گے، اور تیسری فصل میں وضو کے مستحبات، اور چوتھی فصل میں وضو میں جو مکروہات ہیں ان کا بالتفصیل ذکر ہوگا۔ باب اول، پہلا باب، در بیان وضو، در میں نہ میں، بیان میں نہ بیان، وضو میں نہ وضو، وضو کے بیان میں، وضو کے وَإِ مشتمل است بر 4 فصل، اور یہ جو پہلا باب ہے یہ ای میں نہ یہ مشتمل، عربی زبان کا لفظ ہے، اشتمل یشتمل و اشتمالان سے، ٹھیک ہے۔ مشتمل اسم فاعل کا صیغہ ہے کہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے، شامل کیا گیا ہے، است میں نہ ہے، بر میں نہ پر، چہار میں نہ 4، فصل میں نہ فصل۔ یہ باب جو ہے 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول یعنی پہلی فصل، در فرائض وضو، فرائض جو ہے یہ فریضتن کی جمع ہے۔ فرائض کس کی جمع ہے؟ فریضہ تن کی۔ اور فرض کسے کہتے ہیں؟ جس کا ثبوت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہو، وہ فعل جس کا لزوم جو ہے، لازم ہونا جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرض۔ اور فرض کی جمع کیا آتی ہے؟ فرائض۔ کیا جمع آتی ہے؟ پہلی فصل در فرائض وضو، وضو کے فرائض کے بیان میں، وضو کے فرضوں کے بیان میں، در صباح و رواح و لیل و نہار، در میں نہ میں، صباح کہتے ہیں صبح کے وقت کو، صباح کسے کہتے ہیں؟ اور رواح کہتے ہیں شام کے وقت کو، لیل کہتے ہیں رات کو، اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ در میں نہ میں، وضو میں نہ وضو، ٹھیک ہے نا، وضو واو کے ضمہ کے ساتھ ہے، نیست فعل ناقص ہے، نہیں ہے، جز میں نہ سوا، فریضہ فرض کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چہار میں نہ 4۔ ذرا غور کریں، صباح میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور رواح میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ لیل سے مراد نماز عشاء ہے، یعنی رات کی نماز جو ہے، لیل میں اشارہ کیا نماز عشاء کی طرف، اور نہار میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دن کی نمازوں کی طرف اشارہ کیا، اور وہ نماز ظہر اور نماز عصر ہے۔ چلیں اب ترجمہ سمجھیں۔ در صباح و رواح و لیل و نہار، صبح اور شام، رات اور دن میں، در وضو نیز جز فریضہ 4، وضو میں نہیں ہے سوائے 4 فرضوں کے۔ باب محاورہ ترجمہ سمجھے، وضو میں 4 فرض ہے، وضو میں رات اور دن، صبح اور شام میں 4 فرض وضو کے ہیں، 4 جب بھی وضو کیا جائے گا تو وضو کے کتنے فرض ہیں؟
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، یا ایھاالذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ٹھیک ہے، یہ وضو کے 4 فرضوں کا ذکر کیا گیا. وضو کے یہ 4 فرض ہیں جن کی وضاحت یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں. اب دوسرے شعر میں شستن رویو داستو مسا سراست، شستن پائے نیز معتبراست، شستن روی رویت یہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور روئی کا معنی ہے چہرہ. ٹھیک ہے نا، روئی کا معنی کیا ہے؟ چہرہ. شستن معنی دھونا، شستن مصدر ہے فارسی کا، اس کا معنی کیا ہے؟ دھونا. واؤ معنی اور دست معنی ہاتھ. ٹھیک ہے نا، پھر واؤ معنی اور مسا معنی مسا. مسا کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو تر کر کے اپنے عضو پر پھیرنا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی عضو پر پھیرنے کو، ہاتھ تر کر کے پھیرنے کو مسا کہا جاتا ہے. سر جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. سر معنی سر، دھڑ کے اوپر جو ہوتا ہے. است معنی ہے. شستن معنی دھونا، پائے معنی پاؤں، پائے معنی نیز معنی بھی، معتبر معنی معتبر، معتبر معنی بہتر، است معنی ہے. چلیں آپ ترجمہ سمجھیں کہ چہرے کا دھونا اور ہاتھ کا دھونا. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا. دوسرا فرض ہے ہاتھ کا دھونا. ٹھیک ہے، اور تیسرا فرض ہے مسح سراست، سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا. شستن پائے اور پاؤں کا دھونا، پاؤں کا دھونا بھی معتبر ہے. پاؤں کا دھونا بھی، ٹھیک ہے نا، چہرے کا دھونا اور ہاتھ کا دھونا، ٹھیک ہے، اور سر کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 فرض ہیں. اس کے بعد ہے پاؤں کا دھونا بھی معتبر ہے، یعنی پاؤں بھی دھوئے جائیں گے. یہ 4 فرض مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کے بیان فرمائے. وضو کے 4 فرضوں کا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا. اب مسح سراست، سر کا مسح کرنا یا مطلقاً مصنف نے ذکر کیا دوسرے شعر کے اندر. اب اس کی وضاحت جو ہے وہ تیسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ کوئی طالب علم، کوئی پڑھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ وضو میں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت عمل ہے. تو فرض میں سنت کا پھر ذکر کیا گیا. یہاں بھی مصنف کی مراد چوتھائی ساری کا مسح ہی ہے، لیکن پھر آگے وضاحت کر دی کہ کسی طالب علم کو کوئی شک نہ رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شستن پائے نیز معتبراست. مصنف نے یہ کیوں بیان کیا کہ پاؤں کا دھونا بھی معتبر ہے؟ کیونکہ روافض جو ہیں، اہل تشیع روافض، رافضیوں کا یہ نظریہ ہے، وہ پاؤں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں. پاؤں کا مسح کرنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، نماز میں، وضو میں پاؤں کا مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ پاؤں کو دھویا جائے گا. اس پہ نص قطعی موجود ہے، قرآن پاک سے نص موجود ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے، پاؤں دھوئے جائیں گے. شستن پائے نیز معتبراست. مصنف نے اس کی وضاحت کیوں کی؟ یہاں مصنف نے روافض کا رد کر دیا، رافضیوں کا، کہ وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک پاؤں کا مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. ربع سر مسح فرض باید دید، لازمش ہمچو قرض باید دید. ربع کہتے ہیں چوتھائی حصے کو. لازم کا معنی ہوتا ہے ضروری. ٹھیک ہے نا، ربع کس کو کہتے ہیں؟ چوتھائی کو. ٹھیک ہے، سر مسح فرض باید دید. باید دید کا معنی ہے جاننا چاہیے. باید دید کا معنی کیا ہے؟ دید جو ہے یہ دیدن مصدر سے ہے. صیغہ واحد گیا، فعل ماضی مطلق معروف، فعل ماضی مطلق معروف. چلیں، لازم کا معنی ہے ضروری. شین معنی اس کو، اس کا، وہ، شین اس اور وہ کے معنی میں آتا ہے. ہم چو معنی مثل، قرض معنی قرض، باید دید جاننا چاہیے. ترجمہ کریں ذرا. ربع سر مسح فرض باید دید، چوتھائی سر کا مسح فرض جاننا چاہیے. لازمش ہمچو قرض باید دید، مثل قرض کے اس کو
ضروری جاننا چاہیے، ضروری جاننا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ نام حق کا آج ہم نے 9واں سبق جو ہے مکمل پڑھ لیا ہے۔ آپ نے ایک ایک لفظ کا معنی یاد کرنا اور پھر وضو کے 4 فرض آپ نے منوان سنانے ہیں اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے، اور وضو میں بار بار جب وضو کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔